نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. سورۃ بنی اسرائیل کا درس چل رہا ہے. اسی سورت کے آیت نمبر 62 سے لے کر 65 تک تلاوت کی گئی. گزشتہ آیتوں کے اندر تذکرہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، پیدائش کے بعد کہ ان کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا، لیکن شیطان مردود نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے تکبر کیا. اس نے کہا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ان میں کوئی برابری نہیں ہے، اس لیے میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا. اور اس کے بعد آج کے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ کیا بھلا آپ نے اس کو میرے اوپر فضیلت دی ہے، اب میرے کو یہ کہ مجھے مہلت دے دے، قیامت تک میں ان کو گمراہ کروں گا، قابو میں لاؤں گا ان کی اولاد کو، مگر تھوڑے سے ہیں ہوں گے جو آپ کے فرما بردار ہوں گے، ورنہ میں اکثروں کو ایسا گمراہ کروں گا کہ وہ بھٹک جائیں گے راستے سے، وہ جہنم کے مستحق بن جائیں گے. اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ شیطان مردود ہوا، اللہ رب العزت کو ناراض کیا، لیکن اس وقت دعائیں بھی کر رہا ہے کہ مجھے مہلت دے دی جائے، تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو بھی قبول کر رہے ہیں اور ان کو مہلت بھی دے دی. تو ہمیں جب بھی کیفیت اس طرح کی ہو، کبھی بھی غلطی تھوڑی معمولی سی بھی ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی شان سے، رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، آئندہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ رب العزت ضرور معاف فرما دیں گے. تو شیطان نے کہا کہ مجھے مہلت دے دو، قیامت تک میں قابو کروں گا اس کی اولاد کو، مگر تھوڑے سے فرما بردار ہوں گے، ورنہ اکثر ان کو میں قابو میں لے آؤں گا. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ آج کل کے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو راہ راست پر ہیں اور کتنے اتنے ایسے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں. ہر کوئی اس کے بارے میں جان سکتا ہے. تو شیطان نے ہر کسی کو گمراہ کر رکھا ہے، اور تھوڑے سے یہ ہیں جو فرما بردار ہیں، ورنہ اکثر ان کی وہ راستے سے بھٹکے ہوئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جائیے، بس جو آپ کی ان میں سے پیروی کرے گا ان کے لیے پھر وعدہ ہے جہنم کا، اور وہ بدلہ ملے گا اس کو جہنم کا پورا پورا، اور اسی کے اندر وہ داخل کیے جائیں گے. اور جو آپ کی نافرمانی نہیں، آپ کی فرما برداری نہیں کرے گا، اس کے لیے پھر جنت ہے، باغات ہے، اس کے اندر وہ داخل ہوں گے. اب یہاں پہ یہ اعتراض نہ ہو، ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کافر کو اللہ رب العزت، شیطان کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ہے، تو اس کو آگ کے اندر داخل کیا جائے گا تو آگ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. تو مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شیطان کو جو پیدا کیا گیا ہے آگ سے، وہ دنیا کی آگ سے پیدا کیا گیا ہے. جہنم کی آگ دنیا سے 69 گنا زیادہ سخت ہے، اس کے اندر داخل ہوگا تو اس کے اندر ضرور اس کو وہ آگ محسوس ہوگی، تکلیف ہوگی. ایسے ہی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے طبقات میں ایک کے دوسرے کی اللہ رب العزت کے ہاں شکایت کی کہ اللہ اس کی تپش کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک سانس آپ لے لیا کرو. تو وہ جب سانس لیتا ہے تو پوری دنیا کے اندر گرمی شروع ہو جاتی ہے، جب وہ سانس اندر لیتا ہے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر سردی ہو جاتی ہے. اور کتنے اس طرح کے لوگ ہیں جو گرمی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا سردی کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے. تو جہنم کو آپس کے اندر بھی محسوس ہوتی ہے کہ جہنم کی کتنی سخت آگ ہے اور کتنے سخت ہوگا جو اس کے اندر داخل کیا جائے گا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ملا لو آپ جس کی آپ طاقت رکھتے ہو ان میں سے آپ اپنی آواز کے ذریعے. مفسر نے لکھا ہے کہ اس آواز سے مراد گانے بجانے ہیں کہ شیطان کی آواز
ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں کہ ان کو توڑوں، لیکن آج کل مسلمان اس کو بڑھا کر پیشی کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں مفسرین نے لکھی ہے کہ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، یہاں تک کہ رات کو وہ بجا کر سنتے رہیں گے، صبح جب اٹھیں گے ان گانوں کی وجہ سے ان کے چہرے بندر اور خنزیر جیسے بن جائے گی، جو بڑے عمر کے ہیں وہ خنزیر بن جائیں گے، جو چھوٹی عمر کے ہیں وہ بندر بن جائیں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے اور یہ شیطان کی آواز ہی میں سے ہیں، تو اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنی طاقت رکھتے ہو اپنی آواز کے ذریعے ان کو آپ ملا لو اپنے پاس، اور ایسے ہی ان کے پاس سے تم پھیل جاؤ، سوار ہو کر پیدل چل کر تم اپنے ان کو مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہو، اور ایسے ہی ان کے معلوم میں شریک ہو جاؤ۔ معلوم میں شریک یہ کہ انسان نہ حلال کی تمیز کرے گا نہ حرام کی تمیز کرے گا، بس جہاں سے بھی آئے مال کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوا کرتا ہے کہ مال کو دیکھنے میں بڑھ جاتا ہے، لیکن آگے چل کر اسی مال کا نقصان بھی ہوتا ہے اور حرام مال اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی اولاد، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولاد کے ساتھ شریک ہو جاؤ، ان کے اولاد سے شریک یہ ہے کہ ناجائز بچے کی پیدائش کا معاملہ ہو جائے، کوئی اس کی طرف تمیز بھی نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور یہ شیطان اس طرح کے وعدے کرے گا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے وعدے شیطان کے دھوکہ یہ اور کچھ بھی نہیں، آگے چل کر انسان نقصانی اٹھائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک میرے نیک بندے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تیرے بس کے اندر نہیں آئیں گے، وہ کچھ بھی، اور آپ کا پروردگار ایسے لوگوں کے لیے کارساز ہے اور کافی۔ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي، شیطان نے کہا کہ کیا بھلا بتلائیے، دیکھا مجھے کہ اس کی وجہ سے آپ نے آپ نے مجھ پر فضیلت دی، لئن اخرتنی الى یوم القیامت، کہ اگر آپ نے مجھے مہلت دے دی قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں قابو کر لوں گا اس آدم علیہ السلام کی اولاد کو، کافی لوگوں کو مگر تھوڑے سے جو فرما بردار ہوں گے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ، اور جس نے آپ کی پیروی کی ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، پس بے شک جہنم تمہارے لیے جو تمہارا بدلہ ہے پورا بدلہ۔ واستفزز من استطعت منهم، اور ملا لیجیے جس کی آپ کو طاقت ہو ان میں سے، بصوتک اپنی آواز کے ذریعے، واجلب علیہم، اور ان کے اوپر گھیراؤ کر لو اپنے سواروں کے ذریعے، ورجلک، اور پیدل کے ذریعے، وشارکہم فی الاموال، اور ان کو شریک کر لو اپنے مالوں میں، والاولاد، اور اولاد میں، وعدہم، اور ان کے وعدے دو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور ان کے وعدے شیطان کے نہیں ہیں مگر دھوکہ۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے ایسے بھی ہوں گے نہیں ہوگا آپ کا ان کے اوپر کوئی دلیل، وکفی بربک وکیلا، اور آپ کا پروردگار کافی ہے کارساز۔